إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومرشدنا ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله عز وجل وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزت کے مستحق امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کو، اپنی برکتوں کو اپنے بندوں پر برسانے کے لیے ایک بہانہ اور موقع تلاش کرتے ہیں اور بندوں کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ میرے بندے میری رحمت میں آ جائیں، میرے بندے میری نعمتوں میں غوطہ لگا لیں اور جو گناہ جو سیئات اس سے ہوئے ہیں ان سے معافی مانگ لے۔ میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ قرآن کریم پورا انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے جگہ جگہ پر رہنمائی کرتا ہے، انسانوں کو راستہ دکھلاتا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر رب العالمین انسانوں کو متنبہ کرتا ہے۔ جو ڈرنے والے ہیں ان کے اندر ترغیب اور جوش کو پیدا کرتا ہے، اور جو ڈرنے والے نہیں ہیں انہیں دھمکی دیتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی پہلی آیت پڑھی، اس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، میرے پیارے بندو، میں نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، اور یہ کوئی روزہ نئی چیز نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ ہم یعنی اس امت کو دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ روزہ دیا گیا ہے، تم سے پہلے امتوں کو بھی روزہ دیا گیا ہے، اور بہت ساری نعمتیں بھی ان کو دی گئی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے بدلے میں رب العالمین نے جو ان کو چیزیں دی ہیں وہ بڑی سخت دی ہیں اور بڑی چیز بھی ہے، اس لیے کہ اس امت کو ایک مختصر سی زندگی دی گئی ہے
کہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، کوئی پہنچا تو 100 سال تک پہنچا، اللہ ماشاءاللہ کوئی 100 سے اوپر تجاوز کیا ہو، کوئی 100 سے اوپر گیا ہو، لیکن امت کا اکثر حصہ وہ ہے جو 100 سال سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس امت سے پہلے جو امتوں کو زندگی دی گئی ہے وہ 900 سال، 1000 سال کے لوگوں کو زندگیاں دی گئی، ان کے اعمال اس اعتبار سے بہت بڑے ہوئے بھی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دلاسا دینے کے لیے رب العالمین نے کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات اور کچھ وقت اپنے بندوں کو دیے کہ وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے 1000 سال کی زندگی پائی، انہوں نے 1000 سال میں جو نیکیاں کی ہوں گی، ہماری 60-70 سالہ زندگی، اس میں تقریباً 20-25 سال جو بچپنے میں لگ جاتے ہیں، کھیل اور کود کے حوالے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک جوانی کا جوش رہتا ہے، اس میں بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رہتا ہے، کچھ وقت گزارنے کے بعد اللہ سے کچھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہ 20 یا 25 سالہ ہوتا ہے، اس میں وہ 20 اور 25 سالہ زندگی میں کیا اللہ کو راضی کریں گے، کیا عبادت کریں گے، اور یہ 20-25 سالہ عبادت ان 1000 سال کی عبادت کے مقابلہ کیسے کریں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دلاسا دینے کے لیے کہا کہ تمہاری یہ 60-70 سالہ زندگی میں اس زندگی کے اندر کچھ اوقات وہ دوں گا کہ اگر تم نے ان اوقات کو پا لیا تو ان کی زندگیوں سے زیادہ اعمال تمہاری زندگیوں میں اکٹھے ہوئے۔ لیکن شرط وہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک جز پر عمل کرنا ہوگا، قرآن جو بتلائے اس پر عمل کرنا ہوگا، قرآن جس طریقے سے بتلائے۔ اب قرآن نے بتلایا، قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کی، احادیث کی شکل میں، احادیث کو لے کر علماء اکرام آپ کے سامنے آئے کہ کس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر ایک نظام بنایا، 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں کے اندر 11 مہینے ہیں، ان کے اندر بھی ایک مہینے کو ایک پر فضیلت حاصل ہے، لیکن 11 مہینوں کے بعد جو ایک مہینہ آئے گا رمضان المبارک کا، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اعمال کا سیزن بڑھا دیا جاتا ہے، اعمال کے ترازو کو عام کر دیا جاتا ہے، گناہوں کے راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہمیں لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہمیں شیطان کی طرف سے جو راستہ گناہوں کی طرف دیکھتا ہے، جو شیطان ہمیں آڑ لگاتا ہے، جو شیطان ہمیں راستہ دکھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو یہ دیتے ہیں پورے سال تم نے میرے بندوں کو دھوکہ دیا، میرے بندوں کو میرے راستے سے بھٹکایا ہے، اب تمہارا راستہ ایک مہینے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اس راستے سے وہی بھٹک سکتا ہے جو پورے سال اللہ کی نافرمانیوں میں جس نے گزارا ہو، وہی اس سے ہٹ سکتا ہے جس نے گناہوں میں اپنی زندگی بسر کی ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ کو اپنایا ہوگا، اللہ کی اطاعت کی ہوگی، تو یہ مہینہ اس کے لیے ان تمام مہینوں پر اور ان تمام امتوں پر افضلیت کا ہو جائے گا، اور وہ درجے کو اپنے آپ کو فضیلت کے مقامات پہ پہنچا دے گا۔ جو 70 سال جنہوں نے عمریں پائی ہیں لیکن انہوں نے کوئی نیک اعمال نہ کی، جنہوں نے ہزار سال زندگی گزاری انہوں نے بھی نیک اعمال کیے، لیکن ان کی زندگیوں پر بھی یہ فوقیت پا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کوئی اگر ایک نیکی کرتا ہے 70 نیکیاں دی جاتی ہیں، لیکن یہ 70 کا عدد علماء لکھتے ہیں کہ یہ 70 کا عدد اور 7 کا عدد یہ جتنے بھی عدد ہیں 700 تلک جو کہا جاتا ہے یہ تکثیر کے معنی دیتے ہیں، ورنہ رمضان المبارک کا اصول یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ
اللہ تبارک و تعالی نماز کا بدلہ جبرائیل کے ذریعے دلواتے ہیں، یعنی جبرائیل یا فرشتوں کے ذریعے دلاتے ہیں، یعنی اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، اس کے رجسٹروں میں چڑھ جاتا ہے۔ مسئلہ آتا ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ ادا کی، فرشتوں نے چڑھا دیا۔ مسئلہ آیا حج کا، حج ادا کیا، مسئلہ فرشتوں نے اس کو چڑھا دیا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے نیک اعمال کیے، قرآن کریم پڑھا، فرشتوں نے چڑھا دیا، کوئی صدقہ دیا، فرشتوں نے چڑھا دیا، کسی سے نیک راستے کی طرف رہنمائی کر دی، فرشتوں نے چڑھا دیا۔ معاملہ آیا روزے کا، بندے نے روزہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں تم اس قابل نہیں ہو، تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ تم اس کا اجر و ثواب کو لکھ سکو، یا اس کے اجر کو تم لکھ سکو، جاؤ اس معاملے کو میرے اور میرے بندے کے درمیان رہنے دو، میں جو چاہوں گا اپنے بندے کو دوں گا، میں جو چاہوں گا بندے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا خود بدلہ میں، یعنی بدلہ نہیں دوں گا، میں خود ہوں۔ جب میں خود ہوں تو جو چاہے میرا بندہ مجھ سے طلب کر سکتا ہے، جہاں چاہے وہاں رہ سکتا ہے میرے پاس آنے کے بعد۔ اس سے بڑا ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مہینے کی قربانی، ایک ہزار سال جنہوں نے زندگی گزاری ہے ان کے اوپر فقر پا سکتا ہے، لیکن بندہ آئے تو صحیح اپنے رشتے سے اپنے پروردگار عالم سے مضبوط تو کرے۔ لیکن آج ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کچھ ایام کے بعد وہ اللہ کا مہمان، وہ اللہ کا بابرکت مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ ہمارے اسلاف کے متعلق آتا ہے، کتابوں کے اندر ہے، اسلاف کے متعلق لوگوں نے لکھا ہے کہ 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاریاں شروع کر۔ جب جاتا تھا تو اللہ سے اس قدر معافی مانگتے تھے کہ اللہ جس مہینے کا حق تھا ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ لیکن ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہوتا ہے، کچھ گھڑیاں اس مہینے کی شروعات کی مسجدیں پھل نظر آتی ہیں، بھری ہوئی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہاں اب مسلمان پیدا ہو چکے ہیں، اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ لیکن جس طرح سے آہستہ آہستہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ چلتا رہتا ہے، ہمارے مصلیوں کی، ہمارے نمازیوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ یہ معاملہ تو نماز کا ہے اور معاملہ رہا روزوں کا۔ میرے بھائیوں یقین کریے کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سوال کریں گے، لیکن اس سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کریں گی، اما فاطمہ الزہرا سوال کریں گی، ازواج مطہرات ہم سے سوال کریں گی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم سے سوال کریں گے کہ بدر کا موقع آیا، خندق کا موقع آیا، رمضان المبارک کا موقع آیا، یا دیگر ایام کے موقع آئے، ہم نے روزہ رکھا، ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن ہم پھر بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن ہم پھر بھی روزہ رکھنے کے باوجود ہم اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، یعنی جہاد کرتے تھے، لیکن تمہارے سامنے تو یہ روزہ نہیں تھا، تمہارے سامنے یہ معاملہ نہیں تھا، تم نے کس عذر کی بنیاد پر روزے کو چھوڑا تھا، تم نے کس بنیاد پر تم نے اس مہینے کے اندر نمازوں میں کوتاہیاں کی تھی۔ اللہ کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نیکیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا سیزن جو بنایا ہے اور بڑھانے کا جو معاملہ کیا ہے، تم نے اس کی بھی قدر نہیں، تم نے بھی اس کو غنیمت نہ جانا، تم نے اس کو اپنے لیے معافی کا ذریعہ نہ بنایا، اللہ سے معافی نہ مانگی، تو کل قیامت میں صحابہ کو کیا جواب؟ لیکن معاملہ الٹا ہے۔ آج ہم مہینہ آئے، کوئی بھی دینی معاملہ ہو، ہجوم کے ساتھ تو داخل ہوتے ہیں، لیکن اس پر استقامت نہیں کرتے ہیں، اس پر جمتے نہیں ہیں۔ 2-4 شروع کے روزے رکھیں گے، اس کے بعد تقریباً 40% ہمارے نوجوانوں کی تعداد وہ ہے جو رمضان المبارک کے تقریباً آدھا حصے کو بغیر روزے کے ساتھ دیا۔ ان سے کہا جائے تو کہتے ہماری عادت نہیں۔ خوش اس محلے کے اندر کئی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی گزشتہ رمضان المبارک کے موقع پر، کہا کہ بھائی کیا حال چال ہے، کہا اللہ کا شکر ہے، کہا رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، روزہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم سے روزہ برداشت نہیں۔ تقریباً 12 یا 13 گھنٹے
तुम अपने आप को भूख से नहीं रोक सकते। उस मौके पर ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब खंदक खोदी गई थी, तमाम सहाबा भूख से भी लग रहे थे और अपनी अपनी शिकायतें पेश कर रहे थे। अल्लाह के इस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आए थे और कहा था, अल्लाह के नबी, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अब खोद सके, इसलिए कि देखिए अपनी कमीजों को ऊपर किया था और दिखलाए थे कि हमारे पेटों से पत्थर बन गए, और ये पत्थर इसलिए बांध रखे हैं कि हम झुककर काम कर रहे हैं और झुकने में परेशानी होती है, पेट हमारा अंदर रहता है, जानों से टकराता है, हमें परेशानी होती है, लेकिन हमने पत्थर को बांध लिया ताकि वो जो हमारी रानी है, हमारी टांगे हैं, वो पेट से न मिले बल्कि पत्थर से मिले, ताकि थोड़ा सा दर्द कम हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे सहाबा को जवाब जमा किया और कहा कि तुम्हारे कितने पत्थर बंधे हैं? सबके एक एक बंधा हुआ था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चादर ओढ़ रखी थी या जो कमीज पहन रखी थी उसको उठाया, सहाबा की आंखों से आंसू कि सबके पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ है, और ताजदार मदीना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक से 2 पत्थर बंधे। कहा, मेरे साहबा ये मत समझना कि तुम खाली पेट लेकर तुम मेहनत कर रहे हो, उम्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हो। तुम्हारा नबी भी जितने दिन से तुम भूखे हो, तुम्हारा नबी भी भूखा। आज हम 12 घंटे रोजा नहीं रख सकते, भूखे नहीं रह सकते, और ये हमारा कोई रोजा नहीं होता है। हमारे असलाफ ने लिखा है, बुजुर्गों ने लिखा है कि हम सुबह को जो यहाँ तक खा लेते हैं, ये रोजा नहीं है। रोजा नाम इस चीज का है, मुख्तसर खाया जाए और उस चीज को लेकर पूरे दिन उम्मत के सामने पेश किया जाए, और उम्मत में जो फुटपाथ पर उम्मत रहती है, गरीब लोग जो रहते हैं, जो अपनी बेटियों की शादी के लिए अपने आप को कर्जे में डुबाए हुए हैं, या दूसरे इलाकों में जो गरीब लोग हैं जिनके खाने के लिए कोई लुक़मा नहीं है, उनकी गुर्बत हमारे सामने हाजिर है। हमारे अंदर ये ख्याल पैदा हो कि ये किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भूखा लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं। रोजे का मकसद सिर्फ ये है, जो गरीब लोग हैं, जो हमसे दूर हैं, और जिन लोगों पर हालात आते हैं अब से कबल पहले दूसरे ममालिक के अंदर जो हालात आए, उनके बच्चे तड़प तड़प कर इस दुनिया से चले गए कि उनके मुंह के अंदर एक पानी का कतरा न गया, एक रोटी का लुक़मा न गया, ताकि उनका ख्याल हमारे ज़हनों में हो और हमारे अंदर ये तड़प पैदा हो जाए, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम सुबह में नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम का खाना खाते हैं, और न जाने किस किस तरह की ग़िज़ाएं हम खाते हैं। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तेरी नाशुक्री न करते, हम तेरी नाशुक्री न करेंगे, और इंशाअल्लाह जो गुनाह हुए हैं हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ए अल्लाह हमारे लिए इस महीने को बाबरकत बना दे, हमारे लिए रहमत वाला बना दे, और इस महीने को गुनाहों से बचने का जरिया हमारे लिए बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक इनायत फरमाए, और तमाम रमज़ान मुबारक के महीने में तमाम रोज़ों को रखने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।